بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، شعبان معظم کا مہینہ یہ بہت بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ 16 شعبان کا وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ دولت کے لیے بہت کامیاب اور مجرب عمل ہے، کیونکہ جو انسان اس عمل کو کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو بھی کام اس کا رکا ہوا ہوگا، وہ اگر اس کو کرے گا تو اس کا کام وہ منٹوں میں حل ہو جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، بعد نماز ظہر آپ نے ایک تسبیح کا عمل کر لینا ہے۔ ساری زندگی ہر کام اس بندے کا منٹوں میں ہو جاتا ہے اور وہ بندہ رب کائنات کی بارگاہ سے خزانہ حاصل کر لگتا ہے۔ میں نے یہ عمل کرنے والے لوگوں کو شہرت حاصل کرتے ہوئے، مال دولت حاصل کرتے ہوئے، ڈھیروں عزت حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ رب کائنات اس عمل کرنے والے کو اتنا امیر ترین کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ زندگی بھر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور نہ کبھی کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ سارا دن دکان پر بیٹھنے کے باوجود کوئی گاہک نہیں آتا، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، رزق روز پر بڑھنے کی بجائے تنگ ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اور پھر تاحیات ساری زندگی اس عمل کی فضل برکات اور مرنے کے بعد اس عمل کی تاثیر اور برکتیں اس کی اولاد کو بھی منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر شاید آپ کو آپ کی زندگی میں کسی نے یہ عمل نہیں بتایا ہوگا جو آج میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں۔ میری پیاری بہن، ظہر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے اور اس وقت کے اندر اللہ کی بڑی رحمت انوار تجلیات اترتے، اور خاص ان لمحوں کے اندر جب آپ یہ عمل کریں گے، یہ بھی ظہر کی نماز کے بعد کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو ضرورت پڑے تو اس کے علاوہ بھی آپ کسی دن اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اگر آپ جمعے کے دن نماز جمعے کے بعد کرنا چاہیں تو کر لیں، یہ بھی بہت افضل ہے، کیونکہ جمعے کے دن بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اس دن کی بڑی برکتیں ہیں۔ جمعے کے دن کو عید کا دن بھی کہا گیا ہے، جو 7 دنوں میں بھی جس دن کو رب کائنات نے سارے دنوں کا سردار بنایا، وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ مزید یہ بھی کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا، اور اسی طرح قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی۔ جمعے کے دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ میری پیاری بہنوں، وظیفہ کرنے کا جو خاص طریقہ ہے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے اس عمل کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کر لینا ہے، یعنی اسی جگہ جہاں آپ نے نماز ادا کی۔ لیکن اگر آپ غلطی سے یا کسی مجبوری کے تحت اس جگہ سے اٹھ جائیں تو دوبارہ آپ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں تو پھر آپ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ عمل کریں۔ آپ نے عمل کرنے کے دوران کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ آپ نے جب تک ایک تسبیح مطلب کہ 100 بار آپ نے جب تک اس کی تعداد مکمل نہیں کر لینا، آپ نے اس جگہ سے ہرگز نہیں اٹھنا، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا کرے گا۔ بس اپنے ذہن میں رکھنا ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، تو سب کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور یہ کلمات شروع کر دینے ہیں۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ اس وظیفے کو بلند آواز سے بھی کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو ایسا آواز سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی محسور ہو اور جو بہتر لگے آپ اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے۔ یہی ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر برے حالات بھی آتے ہیں، پھر جو بھی دکھ مشکلات اور ساری مصیبتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ پر ہی یقین کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے کہ میں رب العالمین کو خوش کر رہا ہوں، اسے کا ذکر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور رب کائنات میرے مقصد اور میرا مقدر ویسا ضرور بنائے گا کہ جیسا میں چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، جیسا کہ میری خواہش بھی اسی طرح بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے مقدر کو بدل دے گا، میری تمام مشکلات پر آسانیاں فرما دے گا، میرے رزق میں بھی ڈھیر و اضافہ فرما دے گا۔ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، مگر پھر بھی میرا مانگے بغیر اللہ مجھے عطا کرے گا، اور بغیر مانگے بھی بندوں کو اللہ عطا کرتا ہے۔ جو بندے اس کے بن مانگے مل جاتے ہیں، اسی کی فرما برداری کرتے ہوئے جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ویسے ہی ساری زندگی گزارتے ہیں۔ پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا، غرض سب کچھ اللہ پاک کی فرما برداری کے تابع ہوتا ہے۔ پھر تو وہ بندہ جیسا تصور کرتا ہے، سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتا ہے، کیونکہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید انسانیت کے لیے ہدایت ہے، رہنما اور شفا اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن ہدایت، رہنما اور شفا قرآن مجید پڑھنے میں اور پھر پڑھ کر
मुकम्मल अमल करने में इसकी हिदायत का नूर है, शफा भी है। बीमार पड़े तो रब शफा भी अता फरमाता है। घर में बरकत के लिए तिलावत करे तो अल्लाह ताला घर में खैर और बरकत भी अता करता है। कारोबार वाली जगह पर कुरान की रोज़ाना तिलावत की जाए तो अल्लाह ताला उस कारोबार में बरकत पैदा फरमा देता है, कारोबार ज़्यादा चलने लग जाता है। तो मेरी प्यारी बहन, ये सारी चीज़ें ये वाज़े करती हैं कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने हर एक के लिए तासीर रखे। हत्ता कि यूँ समझे कि जिस तसव्वुर के साथ, जिस नीयत के साथ आप कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, आप भी कायनात आपको इसी के मुताबिक उस पर अजर मिलेगा और इसी काम के अंदर भी कायनात आपको आसानियाँ पैदा फरमाएगा। और जो शख्स भी ये अमल जो मैं आपको आज बताने लगी हूँ और यकीन के साथ करेगा, अल्लाह पाक इसको बहुत ज़्यादा रिस्क, माल और दौलत अता फरमाएगा। इसके तमाम मुश्किलात, दुख दर्द को ख़त्म करेगा। इसके रिस्क में, इसकी रोज़ी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। हर गुज़रते दिन के साथ साथ इसकी दौलत में इजाफ़ा होता जाएगा। इसके मुश्किल से मुश्किल कामों में आसानियाँ पैदा होंगी। जो दिली हाजात होंगी वो सब पूरी होंगी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान के दिल में तरह के ख्वाहिशात भी होती हैं जिनको किसी के सामने जिक्र नहीं कर पाता। कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो आप ज़माने भर के सामने या माशरे के सामने बयान नहीं करोगे तो आपका मजाक उड़ाते हैं। तो मेरी प्यारी बहन, जिस तरह के भी हालात होते हैं अल्लाह पाक ही सबको बनाता है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है और हिकमत वाला है, लेकिन फिर भी ऐ बंदे, तेरा मांगना, अपने सामने रब के हाथ फैलाना बहुत पसंद है। इसीलिए अल्लाह ताला से मांग लिया करो। अल्लाह ताला हर चीज़ में मदद तलब किया करो। अल्लाह पाक गफूर रहीम है, वो अता करने वाली ज़ात है। जिसके हवाले से, दौलत के हवाले से परेशान ना हुआ करें। अल्लाह पाक ऐसे ऐसे वसाइल पैदा करेगा कि जो आपने कभी ख्वाब और ख्यालों में भी नहीं सोचे होंगे। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात और परेशानियाँ दूर फरमाएगा, फिर रिस्क में भी इजाफा होगा और ज़िंदगी भी बदल जाएगी। प्यारों, ये तो कुछ भी नहीं, मेरा रब वो है जो पूरी कायनात का खालिक है, मालिक है, जो सबको रिस्क दे रहा है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी, इसको तोहफ़ा समझकर आपने सब ने कबूल करना है और इसी को इसी तरतीब के साथ करना है जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी। ज़ोहर की नमाज के बाद आप ये अमल करेंगी। अगर आपको दुनिया की सल्तनत चाहे तो आज तक जो आपको नहीं मिला, आप उसको पाने की हसरत भी है, तो आज इस तस्बीह को पढ़ लें। इस तस्बीह को पढ़ने के बाद आप हाथ उठाकर जो भी मांगोगे, आपके हाथ बाद में नीचे आएंगे, जबकि पहले आपकी दुआ कबूल होगी। मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला का कलम बरहक है। कुरान मजीद अल्लाह पाक की ऐसी मुक़द्दस मोहतरम किताब है जिसका अल्लाह पाक ने क़यामत तक का हिफाजत का ज़िम्मा खुद ले रखा है। और मेरा अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरत रहमान में खुद फरमाता है कि तर्जमा, तू कहे, अल्लाह बादशाही के मालिक, तू जिसे चाहता है सल्तनत देता है, जिसे चाहता है सल्तनत छीन लेता है, जिसे तू चाहता है इज्जत देता है, जिसे तू चाहता है जिल्लत देता है। सब खूबी तेरे हाथ में, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। तू रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल कर देता है, और जिंदा को मुर्दा से निकाल देता है और मुर्दा को जिंदा से निकाल देता है, और जिसे तू चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। मेरे अल्लाह पाक, तूने कुरान में वाज़ा बता दिया है कि हर चीज़ का मालिक मुख्तियार सिर्फ अल्लाह पाक है। कुरान मजीद की एक आयत भी बरहक है और सच है। और कुरान मजीद में इतनी बड़ी फजीलत और ताकत है कि जो शख्स एक बार अपने सीने से लगा लेता है फिर उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। उसकी दुनिया की तमाम तर परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मेरी बहनों, आज आपकी खिदमत में जो वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई, उसकी बरकत यह है कि अगर आपको दौलत की ज़रूरत है, अगर आपको ज़ाती घर की ज़रूरत है, तो इस अमल को करने के बाद अल्लाह पाक आपके रिज़्क़, माल में, दौलत में इजाफ़ा फरमाएगा और आपको इतनी दौलत मिलेगी, आपकी तमाम तरख्वाहिशात भी पूरी होंगी और आपकी पूरी ज़िंदगी आराम और सुकून के साथ गुजर जाएगी। फिर आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मेरी प्यारी बहनों, आप चलते हैं आज के वजीफ़े की तरफ। मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसके बाद एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते। बेहतर ये है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो आप छोटा से छोटा दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपने लाजमी। ऐहदनामा पढ़ना है 101 मरतबा, जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। ऐहदनामे की बहुत सारी फजीलत है, बहुत तासीर है। इसके बाद फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है और यदि दुरूद पाक एक मरतबा नहीं बल्कि 100 मरतबा पढ़े तो सबसे अच्छा है। इसके बाद अगर आपको वक्त मिले तो एक बार दुआ तंजीना भी पढ़ लें। मेरी प्यारी बहन, अगर जुमे के दिन आप 100 मरतबा दुआ तंजीना पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज भी नहीं करेगा। बिन मांगे ही रब कायनात आपको ढेरों अता फरमाएगा और हर चीज़ आपको गैब के खजाने से मिलेगी। कम से कम 100 मरतबा, यानी कि आप दुरूद तंजीना 100 मरतबा लाजमी पढ़ें। लेकिन ये बात वाज़े करें, आपने 16 शबान को ऐहदनामा पढ़ना है 101 मरतबा। ये
16 شعبان کا وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کسی اور دن کرنا چاہیں تو یہ جمعے والے دن آپ نے دعائے تنجینہ پڑھنی ہے۔ اور ایک بات واضح کر دوں، درود تنجینہ ان درودوں میں سے نہیں ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، بلکہ بزرگوں کے تجربات میں سے ہے، اور اسے علامہ سقی رحمۃ اللہ کیانی رحمۃ اللہ کی کتاب سے نقل کیا گیا، اور ساتھ میں ایک واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ کسی سمندر میں کئی سفر کر رہے تھے کہ اچانک طوفان آ گیا، وہیں پر انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کشتی والوں سے کہو کہ وہ یہ درود پڑھیں۔ شیخ جاگ اٹھے اور لوگوں کو اس درود پاک پڑھنے کو کہا تو ابھی 300 بار ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو دور کر دیا اور اس طوفان سے نجات ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور اسے طوفان سے نکالا۔ میری پیاری بہن، اگر کوئی بھی آدمی، کسی آدمی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، تو مجلس میں یعنی کہ کچھ اکٹھے ہو کے 10 افراد 11 ہو گئے اکٹھے ہو کے 1000 مرتبہ جو پڑھے گا تو اللہ کرم کرے گا اور اس کی مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، اور اس کا جو بھی رکا ہوا کام ہوگا وہ پورا اللہ کر دیں گے۔ میری پیاری بہنوں، جب بھی آپ عمل کیا کریں تو اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا بھی کرے گا۔ بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ بن مانگے بھی عطا کر دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جب بھی آپ دعا کیا کریں تو فلسطین کو مت بھولا کریں، فلسطینوں کے لیے دعا کیا کریں، یا اللہ ان کی مدد کر، غیب سے ان کی مدد فرما، وہ بہت مشکل میں ہیں اور مددگار ہیں، یا اللہ ان پر رحم فرما۔ میری پیاری بہنوں، جب آپ 16 شعبان کو یہ عمل کریں گی تو انشاءاللہ آپ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا جو حل نہ ہو۔ اس کے علاوہ میری پیاری بہنوں، جب بھی کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، تو آپ نے نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کر کے 3 مرتبہ بھی اول آخر درود شریف کے ساتھ عہد نامہ پڑھیں گے اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فوراً سے پہلے آپ کی مشکل کو آسانی میں بدل دے گا۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اچھی سی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔